نواز شریف کی وطن واپسی، انتقام نہ لینے کا اعلان۔ بدلے اور انتقام کی تمنا نہیں، قوم کی خدمت کرنے آیا ہوں، قوم کو خوشحال دیکھنے کی تمنا ہے۔ نواز شریف کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ کشکول توڑنا پڑے گا، پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وہ بنیادی فرق دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نئے سفر کا وعدہ کریں، آئندہ کسی کو اجازت نہیں دینا کہ آپ وہ کون ہے جو چند سالوں بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارے دور میں دھرنے کروا رہا تھا؟ نواز شریف نے پاکستان پہنچ کر پہلی تقریر میں کئی سوال اٹھا دیے، پھر کہا وہ کون ہے آپ کو تو معلوم ہے نا، میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، نہ کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا نہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلایا تو نہیں جا سکتا، مگر کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے بہت صبر اور ضبط سے کام لیا، ہمارے زخموں کو نہ چھیڑو، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے نئے ترانے پر جملہ، دعا کرائی ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرما، ملک میں مہنگائی ختم کر دے، عمر کے اس حصے میں ملک کی تبدیلی چاہتا ہوں۔ کہا تسبیح میرے پاس بھی ہے، کوشش کرتا ہوں دوسروں کے سامنے نہ پڑھی جائے، تسبیح اس وقت کرتا ہوں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ نواز شریف نے دوران خطاب فلسطین کا پرچم پکڑا اور ظلم کی مذمت کی۔ نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، سابق وزیر اعظم دبئی سے خصوصی پرواز، امید پاکستان میں اسلام آباد پہنچے، کچھ دیر اسلام آباد میں قیام کیا اور پھر اسی طیارے میں لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر چھوٹے بھائی شہباز شریف نے پھولوں کا ہار پہنا کر استقبال کیا اور بڑے بھائی کو ہیلی کاپٹر میں لے کر شاہی قلعے پہنچے، جہاں حمزہ سمیت نون لیگی رہنما منتظر تھے۔ نواز شریف شاہی قلعے میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد مینار پاکستان جلسے میں پہنچے۔ حمزہ شہباز شریف گاڑی چلا کر اپنے چچا کو پنڈال لے کر آئے، جہاں ان کی بیٹی مریم نواز سمیت کارکنان نے ان کا استقبال کیا۔ نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ کے سٹیج پر جذباتی مناظر، مریم نواز کی آنکھیں چھلک پڑی، والد کا ہیلی کاپٹر آتا دیکھا تو رو پڑی، نم آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتی رہیں۔ نواز شریف سٹیج پر آئے تو گلے لگ کر روئیں، نواز شریف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مریم اورنگزیب بھی نواز شریف سے مل کر روئیں، ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی جذباتی نظر آئے۔ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے، جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں، آج نواز شریف کس شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گئے۔ مریم نواز کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا جو کہتے تھے نون سے شین نکلے گا، شین سے نون، وہ دیکھ لیں، آج دونوں ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر گفتگو میں کہا میری بیٹی نے 150 پیشیاں بھگتیں، بیٹی کو کلین چٹ مل گئی کیونکہ وہ کسی عہدے پر نہیں تھی۔ الیکشنز کے لیے تیار ہے، تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ 2017 کے مقابلے میں ملک کے حالات بہتر نہیں، ملک ترقی کرنے کے بجائے پیچھے چلا گیا، لوگوں کے حالات پریشان کن ہیں، لیکن امید ہاتھ سے جانے نہیں دینی چاہیے، ہم حالات ٹھیک کرنے کے قابل ہیں۔ اسلام آباد میں نواز شریف کے طیارے میں بدنظمی، کارکن آپس میں لڑ پڑے، ذرائع کا کہنا ہے جہاز کے اندر جھگڑا مسلم لیگ نون کے رہنما ملک نور آوان کا سامان غائب ہونے پر ہوا۔ طبیعت ناساز ہونے پر نور آوان کو اسلام آباد میں آف لوڈ کر دیا گیا۔ تمام مسافروں کا سامان چیک کیا جا رہا تھا کہ کارکن آپس میں الجھ پڑے۔ کوریج کے معاملے پر میڈیا نمائندوں اور کارکنان کے درمیان بھی تکرار ہوئی۔ نواز شریف کی اسلام آباد پہنچ کر قانونی مشاورت، وکلا سے ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات کی، العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں پر دستخط کیے۔ نواز شریف کی بائیو میٹرک تصدیق بھی کی گئی۔ ماہر قانون قیصر امام کہتے ہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بائیو میٹرک کروانے والے درخواست گزار کے پاس جائیں، سزا کے باوجود حفاظتی ضمانت ملنے کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں، عدالت سے سزا کے باوجود حفاظتی ضمانت بڑی تبدیلی ہے۔
قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے انصاف کو دفن کر دیا گیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر پی ٹی آئی کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا، آج قوم باشعور ہے، جس مجرم کا احتساب کرنے میں نظام انصاف ناکام ہے اس کا محاسبہ عوام کریں گے۔ شفاف انتخابات کا فوری انعقاد ہی ملکی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ بولے، توقع ہے نواز شریف مینار پاکستان سے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے۔ نواز شریف جب اقتدار چھن جانے کے بعد ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے، پیپلز پارٹی نے ان کی واپسی کے راستے ہموار کیے۔ دونوں ٹیموں میں کپتانی کا واضح فرق نظر آیا۔ سابق کپتان اظہر علی کا ہرلامہ پرجوش میں تجزیہ، باسط علی بولے بلے باز صرف اپنے لیے کھیلے، امام کو 70 گیندوں پر 90 رنز کرنے چاہیے تھے۔ کامران اکمل نے کہا، امام اور شفیق جتنے رنز پر آؤٹ ہوئے، کوئی اور کپتان ہوتا تو ان کی پٹائی کرتا کہ میچ کیوں فنش نہ کیا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا جاوید میاداد کا، عادی نے بھی خوب ہنسایا۔ دھول اڑاتی، فراٹے بھرتی اور شور مچاتی گاڑیاں، گوادا آف روڈ جیپ ریلی کی اسٹاک کیٹیگری میں رفتار اور مہارت کا امتحان۔ 250 کلومیٹر طویل صحرائی ٹریک پر 23 ریسرز نے حصہ لیا۔